حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا سقنا لبلد میت ہم اس بادل کو لے جاتے سقنا ہم ان بادلوں کو لے جاتے لبلد اس شہر میں میت جو مردہ ہے یعنی جو بنجر زمین ہے خشک زمین ہے جہاں پر پانی کی ضرورت ہے میرے رب نے فرمایا میں ان بادلوں کو اس علاقے پہ لے جاتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پس میں اتارتا ہوں بھی یعنی فیہ اس شہر میں اس جگہ میں اس زمین میں الماء پانی اتارتا ہوں یا معنی یہ میں ان بادلوں کے ذریعے پانی برساتا ہوں پانی جب آ جائے زمین پہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كل الثمرات بس میں نکالتا ہوں اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل میں نکالتا ہوں پھل دینے والا کون یہ نعمت اللہ نے دی ہے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل لیں نام بھی بندے کو یاد نہ ہو اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا او میرا بندہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو فقط گننا بھی چاہو اے میرا بندہ تو اتنا عاجز ہے کہ اس اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا رب تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے والا ہے تو اے میرا بندہ تو کس طرح رب کا نافرمان ہے اللہ اکبر کبیرہ نتیجہ اللہ کریم نے بیان کر دیا ایک مسئلہ سمجھا دیا کون سا مسئلہ ایک مسئلہ تو یہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری ہے یہ بتلانے کے لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جب قرآن سنتے مسئلہ سنتے تو وہ مان جاتے ضد نہیں کرتے جس طرح زمین پہ اوپر سے پانی آتا ہے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے اور یہ بھی رب نے فرمایا کہ ہر جگہ بادل نہیں آتے بلکہ خاص خاص جگہوں میں بادل آتے ہیں ہم لے جاتے ہیں خود پانی ہوا کے ذریعے پانی لے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح قرآن کے محافل میں قرآن کی دروس میں قرآن کے پروگرامات اور تقریبات میں ہر جگہ نہیں ہوتے یہ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی انتظام کرتے ہیں جو خشک زمین ہو یہ اللہ کا کرم ہے جس دھرتی پہ قرآن کا درس ہوتا ہے وہ اللہ کریم کے ہاں آباد زمین ہے وہ زمین آباد ہے جس پر قرآن بیان ہوتا ہے قرآن بیان قرآن سنو قرآن کے محافل لگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا کچھ بیان کر لینے کے بعد ایک مسئلہ بیان کر دیا کیونکہ آیات کے مقابل آیات کے مخاطب مشرکین تھے مشرکین نے کہا تھا عقیدہ رکھ لیا تھا عقیدہ ان کا یہ تھا جب کوئی انسان مر جائے ریزہ ریزہ ہو جائے پھر اس انسان نے کیسے اٹھنا ہے ہم تو حیران ہیں ہمارا عقل یہ مانتا نہیں کوئی انسان جب اس فانی دنیا سے چلا جائے زمین کے اندر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے ہڈیاں اس کی چورا چورا ہو جائے نام اور نشان مٹ جائے سب کچھ اس کا مٹی بن جائے پھر اس مٹی کو کیسے اللہ کریم زندہ کرے گا یہ ہمارا عقل نہیں مانتا یہ مشرکین نے کہا قرآن پاک میں اللہ نے دلیل کے ساتھ یہ سمجھا دیا جس طرح خشک زمین کو پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے اس سے میں وجات نکالتا ہے اسی طرح میرا اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ زمین سے مردوں کو نکالے اس لیے رب کریم نے فرمایا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہی طریقہ ہے كَذَلِكَ اسی طریقے سے نُخْرِجُ الْمَوْتَى ہم نکالیں گے الموتى
کس کو نکالیں گے؟ مردوں کو نکالیں گے۔ رب نے فرمایا مردوں کو نکالیں گے، مردوں کو نکالیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو قبر کے اندر پڑے ہیں وہ کیا ہے؟ نہیں، ان جگہ سے کیا ہے؟ کسی نے کہا نا جینا یہ جو قبروں میں زندہ ہے، کسی نے کہہ دیا کہ بھئی زمین کے اندر جو ہے یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ دنیا کی سی زندگی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک جملہ ساتھ بڑھا دیا کہ پھر تھاش بھی کھیلتے ہوں گے، لڈو بھی کھیلتے ہوں گے، تو وہ بندہ ناراض ہوتا ہے، جی آپ نخرہ کرتے ہیں؟ نہیں جی، جب یہ کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دو۔ اللہ اکبر، کیوں؟ روح لوٹ کے آتا ہے، پھر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، حتیٰ کہ کوئی چور آ جائے اور کفن چوری کرنا چاہے تو وہ بھاگ کے گھر بھی آتا ہے، پھر گھر آ کر وہ رات گزار کے پھر اسی گھر کے اندر 9-10 ماہ کے بعد بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ بھئی یہ جو قبروں میں ہے یہ دنیا کی سی زندہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا جو زمین کے نیچے ہے وہ زندہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ مردوں کو اٹھائیں گے۔ رب نے فرمایا کذالک، اسی طریقے سے نخرج الموتى، ہم نکالیں گے الموتى، موتى مردوں کو نکالیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی روح اس سے جدا ہو جائے، موت کہتے ہیں انفکاک الروح عن الجسد، روح جب جسم سے جدا ہو جائے پھر اس کو انسان ہے اس کو مردہ کہتے ہیں۔ میت نام اس بات کا کہ روح اس میں نہیں ہے۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ میرے رب نے فرمایا جو اللہ کریم اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ارواح کو قبض کرتا ہے، پورا پورا لیتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مر جائے تو ان کے ارواح کو کون روکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں روک لیتا ہوں۔ یہ فقیر کہتا نا جی، یہ جمعرات کو آ جاتا ہے، خیر مانگتا ہے، جب تک صدقہ خیرات نہ دو تو اس وقت تک یہ واپس جاتا نہیں۔ رب نے فرمایا میں اسے روک لیتا ہوں، اور اس روح نے اس جسم باڈی کے ساتھ کل قیامت کے دن ملنا ہے۔ ہاں، ایک تعلق اللہ نے قائم کیا ہے روح اور جسم کا، جس کو وہ تعلق کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ لذت بھی محسوس کر سکتا ہے یعنی انعامات کا، اور تکلیف بھی محسوس کر سکتا ہے عذابوں کا۔ جس طرح کہ سورج آسمانوں میں ہے لیکن اس کی تپش ہمیں پہنچ جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سورج زمین پہ آیا ہے۔ اسی طرح اللہ اس روح اور جسم کے درمیان ایک تعلق قائم کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روح جسم میں آ گیا جس کی وجہ سے وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو چڑیا یا چڑے بیٹھ جاتے ہیں ان کا بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا چڑھ نہیں کر رہا، چڑھ رہا ہے تو اللہ بندہ دا قبر سے کل بانٹ نہیں رہا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہ موتا ہے، قرآن نے کہا۔ قرآن میں رب نے فرمایا کذالک، اسی طریقے سے نخرج الموتى، ہم نکالیں گے الموتى، مردوں کو نکالیں گے۔ کس لیے نکالیں گے؟ رب نے فرمایا لعلکم تذکرون، یہ سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا۔ اے میرا بندہ خیال کرنا، یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ میں مر جانے کے بعد مجھ سے حساب اور کتاب نہیں ہونا، میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا، جو جی میں آئے سو کر جائے۔ رب نے فرمایا نانا، ایک دن وہ بھی ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضری ہوں گے۔ رب نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے اللہ نے بیان کیا، اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون، اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اس زمین کا تذکرہ ہوا جس سے پھل نکلے۔ اب دوسری زمین، اللہ اکبر کبیرہ، عقیدے کو بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مردوں کو نکالیں گے۔ اللہ قادر ہے۔ او مشرکہ تیرے ذہن میں جو بات ہے کہ چورا چورا ہو جانے کے بعد، مشرکین کا اعتراض تھا نا، قرآن نے ذکر کی اعتراض کرا
مشرکین کہتے تھے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائے کیا ہمیں دوبارہ اس زمین سے اٹھایا جائے گا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ رب نے فرمایا تعجب کون سا، جب اللہ پاک زمین سے پودوں کو پھلوں کو نکال سکتا ہے تو تمہاری جسم کو بھی زمین سے نکال سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ والبلد الطیب، وہ شہر جو پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ پانی آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے دو قسمیں بیان کر دی، ایک وہ زمین جو طیب زمین ہے، اللہ ہمیں بھی اسی زمین کا مصداق بنائے کہ جب قرآن سنے تو دل پہ اثر کر جائے اور فوراً کہے کہ لبیک یا ربی، اے میرے رب، اے میرے مولا، جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا وہ بارش کی طرح میرے دل پہ اترا، میرے دل نے اسے قبول کر دیا۔ لبیک یا ربی، میں تیرے ہر حکم کے لیے حاضر ہوں۔ ایسی زمین پاک زمین ہے، ایسا دل پاک دل ہے۔ اللہ اور سنو قرآن کی آیات اور نبی کریم کے فرامین کو سنو، قرآن دونوں میں جوڑ لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، جس طرح پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی پہنچ جائے تو وہ زنگ آلود ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب دلوں سے زنگ اتارنے کا طریقہ بھی بتا دے، وما جلاؤها، دلوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن پڑھو گے تو دل سے کیا اترے گا؟ زنگ اترے گا۔ اور قرآن پڑھنے کا اور مزہ ہے، پھر قرآن کے مفاہیم بیان کرنا اور سننے کا اور مزہ ہے۔ سمجھو کہ ہم گلشن میں بیٹھے ہیں، اس لیے رسول نے فرمایا جب بھی تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو خوب چرا کرو، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب ہماری ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مساجد ہے۔ کیا ہے؟ اور مساجد میں جنت کے باغیچے کب ہوں گے؟ جب اس میں قرآن بیان ہوگا، جب قرآن بیان ہوگا وہی بلکہ اپنے اصلیت میں برقرار ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم یہ بارہا مانگے کہ اے اللہ ہمارے درس کے اس حلقے کو تا آخر کامیاب و کامران بنا دے اور ہمیں اس نعمت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنا دے اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اس لیے میں احباب سے کہتا ہوں جب بھی قرآن کے درس میں شریک ہونا ہو تو آپ کسی ساتھی کو ساتھ شریک کیا کریں کہ آئے جی آپ بھی اپنی جھولی کو قرآن کی شرینی سے بھر دیں۔ یہ وہ شرینیاں ہیں سبحان اللہ جس کی وجہ سے دل کے اندھیریاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ شہر جو پاکیزہ ہے یخرج نباتہ، پانی مل جانے کے بعد نکلتا ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے بإذن ربہ، کس کے حکم سے؟ یہ جو تیز نکلتا ہے کس کے حکم سے نکلتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، تیز اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں زمین کی سرفیس اور جو سامنے سٹرکچر ہے اتنی سخت ہے
کہ اس میں سے اللہ پاک باریک اور انتہائی کمزور نہیں تیغ کو نکالتے ہیں، کونپل کو نکالتے ہیں، کونپل کو نکالتے ہیں، زمین کا سخت سینہ چیر کے اس میں سے نکل کے سیدھا کھڑا ہونا، یہ تیغ کو جو وجود دیا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور ایک صوفی نے لکھا کہ یہ جو زمین سے تیغ نکلتا ہے اس کو زمین کی انگلیاں سمجھو، جس طرح کہ ہم نماز میں بیٹھ کر ہم جب اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہاتھ سے بھی یوں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ ہم ہاتھوں سے بھی اشارہ یہی کرتے ہیں کہ خالق مالک رازق ہے تو کون ہے؟ یہ جو تیغ ہے اس کو بھی زمین کا انگلی سمجھ، یہ بھی جب نکلتا ہے نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف نہ شمال جنوب کی طرف، یہ سیدھا جب اوپر آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو یہ اشارے سے بتلانا چاہتا ہے کہ میرا خالق ہے تو کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وہ زمین ہو گئی والذی خبثا، وہ زمین خبثا جو ناپاک ہے، ناپاکیزہ ہے، گندا زمین ہے، خبثا خبیث زمین ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے مزداق سے بچائے۔ خبیث زمین ہے یعنی اہل نہیں ہے کہ وہ پانی کے ذریعے اس زمین سے کوئی دانہ نکل آئے، کوئی سبزہ نکل آئے۔ رب نے فرمایا ایسی زمین کو جب یہ مل جائے پانی، لا یخرج الا نقدا، نہیں نکالتا یہ زمین الا نقدا، مگر ناقص چیز نکالتا ہے، نقدن ناقص چیز نکالتا ہے۔ ناقص جانتے ہو زور جس کو کہتے ہیں، ایک تو مقصودی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا گندم ہے، پھل ہے، کوئی میوہ ہے، کوئی دانہ ہے، ایک جو عام جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، خامخواہ سانپ اس میں چھپ جاتے ہیں، بعد میں نقصان دہ ہوتا ہے، بندہ اس کو نکالتا بھی ہے۔ تو رب نے فرمایا جو ٹیڑھی زمین ہے، ناقص زمین ہے، اس سے اچھی چیزیں نہیں نکلیں گی بلکہ ناقص چیزیں نکلتی ہیں۔ یہی مثال ہے اس دل کی جو خبیث دل ہے، جب بھی قرآن سنتا ہے تو کہتا لگتا بکیلا چارہ گستی تیری قرآن کا سن ضرورت ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ کتے کو کیا پتا شہد کیا، شہد کی مٹاس کا کتے کو پتا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا والذی خبثا، وہ زمین جو ناپاکیزہ ہے، لا یخرج نہیں نکالتا الا نقدا، مگر کیا نکالتا ہے؟ ناقص چیزیں نکالتا ہے، نقدا ناقص۔ اب رب نے یہ سب کچھ بیان کر دیا، انداز سن لیا آپ نے، مثالیں پیش کی، بارش پر بارش زمین پہ، پھر زمین کے دو قسمیں، پھر اس کے ذریعے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ جس طرح زمین جو مردہ چیز ہے اس سے زندہ چیزوں کو یعنی پھلوں کو، میوہ جات کو اللہ نکالتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ مسئلہ جب اللہ نے بیان کیا تو رب نے فرمایا او میرے بندوں قرآن کو سنا کرو، اس لیے کہ انہی آیات کو میں نے ان لوگوں کے لیے بارہا بیان کیا ہے جو میرے شکر گزار کرتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح میں ہم بار بار بیان کرتے الآیات، آیات کو لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو اللہ کے قدردان ہیں، جن کے ہاں اللہ کی قدر ہے، ان کے لیے قرآن نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔